ڈیفنس کس طرح سے خرم دستگیر صاحب پاکستان تحریک انصاف کی حکومت نے تھریٹن کیا؟ وہ کہہ رہے ہیں آپ نے تو 1% کم کر دیا تھا ڈیفنس بجٹ. دیکھیے یہ فیصد ہم کھیلتے رہیں گے. ہم نے 5 سالوں میں ڈیفنس کا جو بجٹ تھا وہ دگنا کیا. جب ہم آئے تھے تو 550 ارب روپے سالانہ دیے جاتے تھے ڈیفنس کو, اور آخری سال میں جو آپریشنل بجٹ کی بات ہو رہی ہے 1100 ارب روپے ہم نے دیے. ان کا کمپرومائز کیسے ہوا؟ دیکھیے جو ہمارا دفاع کا بجٹ ہے اس میں بہت سارا کمپوننٹ امپورٹ کا ہے, جو ہم اپنے ویپنز, ایمینیشنز, اسپیئر پارٹس امپورٹ کرتے ہیں. تو اس میں صرف ڈی ویلیویشن کی وجہ سے جو بجٹ ہمارے دور میں تقریباً کوئی 9 سے 10 ارب ڈالر کا تھا وہ اب گھٹ کے 7 ارب ڈالر رہ گیا. کہ جب پاکستان کے جو دفاع کے لوگ ہیں وہ دنیا میں جاتے ہیں تو ان کے پاس 7 ارب ڈالر ہے جیب میں, ان کی جیب میں 10 ارب ڈالر نہیں ہے جو ہمارے دور میں تھا. اس کی وجہ سے ہماری کیپیبلٹی ریڈیوس ہو گئی ہے اپنے ڈیفنس کو اپ ڈیٹ کرنے کی. جو ہمارے, اور دوسرا یہ ہے کہ یہ جو جب ہم بات کرتے ہیں نا مہنگائی کی, جی مہنگائی بہت بڑھ گئی ہے, اس کا اثر اس جوان پہ بھی پڑتا ہے جو جس سے میں جا کر ملا ہوں, جو خیبر کی چوٹی پر کھڑا ہے. کیونکہ اس کو یہ پتا ہے کہ جو گھی مسلم لیگ نون کے دور میں 149 روپے کا تھا آج وہ 300 روپے کا ہو گیا ہے. اس کے گھر میں وہی پریشانی ہے جو ایک عام پاکستانی کے گھر میں پریشانی ہے. تو نہ صرف پاکستان کی افواج کا جو مورال ہے, ان کی جو سینس ہے اپنے ملک کے بارے میں وہ افیکٹ ہوئی ہے, بلکہ ایکچول جو جس سرمائے سے انفلیشن اور ریئل ویجز دنیا میں آپ نے وائٹ پیپر میں بھی منشن کیا. جی منسٹر صاحب, ایک تو دستگیر صاحب فرما رہے ہیں کہ ڈالر کی قیمت روپے کے تناسب میں ڈالر مہنگا ہو گیا. انہوں نے ڈالر کو مصنوعی طور پہ نیچے رکھا ہوا تھا, اس کے لیے انہوں نے بہت سارا ڈالر کی اماؤنٹ کا قرضہ اٹھایا. 50 ارب ڈالر قرضہ اٹھایا 5 سال میں, 27 ارب واپس کیا, 23 ارب ڈالر سے انہوں نے امپورٹس اور روپے کو مصنوعی طور پر رکھنے کا کے اوپر 23 ارب ڈالر جھونکے. اب اور ساتھ 20 ارب ڈالر کا خسارہ چھوڑا جسے کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کہتے ہیں, اور اسٹیٹ بینک کے جو ریزروز تھے وہ 7 ارب کے تھے. اور یہ مطلب اس میں فخر کر رہے ہیں کہ ہم نے جو قوت خرید تھی ڈالر کی وہ ہم نے, وہ تو تھی نا جی, آپ ڈینائی نہیں کر سکتے کہ جو 9 ارب ڈالر آپ کے پاس اویلیبل تھا اور اس کے بعد سے جو معیشت کی حالت ہوئی ہے. دیکھیے میں اسے قطع نظر کہ کون حکومت میں ہے, جو معیشت کے اعداد و شمار ہیں پچھلے 3 سال کے, چاہے وہ جی ڈی پی گروتھ کے ہیں چاہے وہ ٹیکسیشن کے ہیں, پاکستان کمزور ہوا ہے, اس سے انکار نہیں کر سکتے. اب آج یہ کہیں کہ جی اس سال ہم نے 3.94 کر دیا ہے, ہم یہ کر دیں گے, اللہ کرے اس قابل ہمیں تو خوشی ہوگی کہ اگر ڈیفنس کو مزید کیپیبلٹی ملتی ہے. لیکن اس طریقے سے جب مستقل پاکستان کی, اور یہ پہلا آپ بھی ماشاءاللہ وزٹ کرتے ہوں گے نیشنل ڈیفنس یونیورسٹی میں, جب آپ جاتے ہیں تو پہلے دن کا پہلا سبق کیا ہے کہ نیشنل سیکیورٹی صرف ہتھیار نہیں ہے, پاکستان کی اکنامک سیکیورٹی بھی اتنی ہی اہم ہے. اس حکومت کے دور میں پاکستان کی اکنامک سیکیورٹی ڈیمیج ہوئی ہے, پاکستان کمزور ہوا ہے, یہ پرابلم ہے. اب اگر اس کو یہ ٹھیک کریں, اللہ کرے ٹھیک ہو جائے, لیکن ابھی تو ایسے حالات نظر نہیں آ رہے, کیونکہ انہوں نے جو 2 پالیسی کے ذریعے, ایک ٹرف پالیسی جس کے ذریعے بڑے انڈسٹریلسٹ کو انہوں نے جو ہے سبسیڈائز کیا, دوسرا جو ایمنسٹی دی ہوئی ہے وہ جو ابھی تک چل رہی ہے, جو ہمارے زمانے میں کہتے تھے کہ جی یہ تمانچہ ہے ایمانداروں کے اوپر. ان 2 پالیسیوں پہ چل کے اگر کچھ موومنٹ ہوئی ہے اللہ کرے امپروو ہو, ادروائز عمران خان صاحب کے پاس مرغی, کٹے, انڈے, زیتون, بھنگ سے دوائیاں اور ایووکاڈو کے علاوہ کوئی چیز نہیں. مجھے افسوس ہے کہ کوئی اور بات کر رہا ہوتا تو میں شاید اتنا دکھی نہ ہوتا. دستگیر صاحب کامرس منسٹر رہے ہیں, فارن منسٹر بھی رہے ہیں, ڈیفنس, ان کو سب پتہ ہے جو معیشت کو اس حکومت نے جس حالت میں لیا تھا اور جس طرح سنبھالا ہے. آج آپ کے زرع مبادلہ کے ذخائر اسٹیٹ بینک کے صرف تقریباً 17 ارب کے ہیں. خسارہ آپ کا ختم ہو کے سرپلس میں چلا گیا ہے.
ग्रोथ जो आई है वो किन सेक्टर्स में आई है? कंस्ट्रक्शन 8.5%, ज़राअत के अंदर, ये दोनों वो सेक्टर्स हैं जिसमें सबसे ज्यादा लोग एम्प्लॉय होते हैं। उससे पॉवर्टी रिडक्शन, इसके अलावा $7 अरब इस साल इंक्रीज है तकरीबन रेमिटेंसेस में। तो ये सारा पैसा पाकिस्तान की मईशत के अंदर कुव्वत खरीद पैदा कर रहा है और डोमेस्टिक प्रोडक्टिविटी। और सबसे बड़ा जो फैक्टर जो अच्छी खबर देने वाली है, और उम्मीद है ये इत्तफाक करेंगे कि लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग, बड़ी सनतें, वो इंशाल्लाह मैं आपको बता रहा हूं, अभी तो 9.3 पे अप्रैल का फिगर था, ये मार्च का, अप्रैल का फिगर मई जून इस साल जब खत्म होगा 17% पे जाके ग्रोथ आएगी। और उसकी वजह से आपकी जो ओवरऑल जीडीपी की ग्रोथ होती है वो तकरीबन 8.8%, यानी कि 4.56% पे आप लेके जाएंगे। 7-8 पे भी जा सकती है अगर गंदम साथ दे गई। और जो हमने डॉलर रखा हुआ है इसके अंदर ना कीमत कि जीडीपी डॉलर टर्म्स में और पर कैपिटा में कितनी है, वो 161 पे है, जबकि डॉलर पिछले 3 माह से 153 और 153, 154 पे है। तो जब वो ऐड होगी तो आपकी फीकस पर कैपिटा इनकम 1600 के करीब जाने वाली। और ये वो देखें, आपने ग्रोथ जब कहते हैं ना मईशत, और इसमें पॉपुलेशन जो सेंसस आप फिगर्स इस्तेमाल करेंगे वो 1-2 करोड़ कम करके बना दें। नहीं, वो एक नहीं, वो 2017 हमेशा से यही होते हैं, उसकी पॉपुलेशन के फिगर्स रिकंसाइल होंगे बाद में। मेरी अर्ज ये है कि ये ग्रोथ नहीं, ग्रोथ मसनूई भी है। अब मैं इनको चैलेंज करता हूं कि इनकी ग्रोथ के 3 ड्राइवर्स थे। सबसे बड़ी कंजम्पशन, कि हम चीजें कंज्यूम कर दें। अब जो अभी तक आपने बातें की सारी, सर एक मिनट, एक आखिरी चीज, इनकी जो ग्रोथ के ड्राइवर थे कि ग्रोथ कैसे इन्होंने 5.8 नहीं थी, 5.5 थी आपकी, वो आपने जाके रिवाइज की नहीं, वो हकीकत ये थी। तो वो क्या हुई, कर्जा, इंपोर्ट, बाहर से कर्जा लो। मुल्क में 7 खरब का कर्जा स्टेट बैंक का छोड़ के गए, नोट छपाए हैं बेसिकली स्टेट बैंक से। बाहर से 50 अरब का, मैंने आपको कह दिया, डॉलर का कर्जा। और इंपोर्टेड गुड आप इंपोर्ट करते रहे, कंज्यूम होता रहे, मईशत चलती रहेगी, कस्टम और इंपोर्ट ड्यूटी से टैक्स भी मिल जाएगा। खुर्रम दस्तगीर साहब, मैं देख रहा हूँ कुछ रसीदें भी आपने रखी हुई हैं, कह रहे हैं कंस्ट्रक्शन सेक्टर बेहतर हो रहा है, ज़राअत में फायदा हो रहा है, लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग, जीडीपी 4.67 पे जा रही है, फिर मसाइल किधर है? मसाइल ये हैं जी कि कहा कि बम्पर क्रॉप हुई है वीट की। पहली तो बात यह है कि वीट की बम्पर क्रॉप मार्च के नंबर्स में नहीं आ सकती, बाद में आती है, मार्च तक तो नहीं अब अगर वो एक्सक्यूज नहीं है तो फिर क्या है जी, गन्ने की फसल बड़ी बम्पर हुई है, गन्ने की फसल बड़ी बम्पर हुई है, लेकिन आज भी चीनी इस्लामाबाद में 100 रुपए किलो क्यों बिक रही है अगर इतनी बम्पर हुई है? किसान के लिए वो कहते हैं गन्ने का रेट भी तो बढ़ा है। ठीक है जी, बड़ा बम्पर है। कौन सा बम्पर है जी ये? बम्पर जो आगे गरीबों को लग रहा है, क्योंकि नीचे एक और बम्पर भी है कि वो वीट क्रॉप जो ये कहते थे कि बहुत बम्पर हुई है, आज इस्लामाबाद में एक रैंडम करियाना स्टोर से जहां मैंने जाके चीजें खरीदी हैं, 80 रुपए किलो आटा, अगर आप 1 किलो आटा खरीदें तो 80 रुपए का मिलेगा। तो ये कैसे सपोर्ट प्राइस भी ये कहते हैं बढ़ाई है? ये कैसे बम्पर है जिसका पाकिस्तान के गरीबों को फायदा ही कोई नहीं हो रहा? देखिए दूसरी बात, ये जो इशू है बार बार कहेंगे, देखिए ये हुकूमत पहले साल में बहुत बड़ा झूठ बोल चुकी है जीडीपी नंबर्स के ऊपर। इन्होंने हमें कहा बजट के वक्त, उसके बुनियाद पर हमने तकरीरें कर दी कि 3.3% है। 8 महीने के बाद फरवरी 2019 में इन्होंने एडमिट किया कि नहीं जनाब, सॉरी, ये तो 1.9% था। अब 1.9 और 3.3 में हजारों अरब का फर्क है, उसमें पूरा पाकिस्तान का बजट डेफिसिट डिस्टर्ब हो जाता है, तमाम नंबर्स अपसेट हो जाते हैं। खामोशी से कर गए कि जो 3.3 था तो 1.9 क्या हो गया? तो यही हो गया ना कि अब जब अप्रैल 2021 तक फाइनेंस मिनिस्ट्री ने मई के आगाज में जो अपना तखमीना जारी किया 2.9% ग्रोथ थी, जो कि चैलेंजेबल इस लिहाज से थी कि भी वर्ल्ड बैंक कह रहा था 2% होगी, IMF कह रहा था 1.5% होगी, फाइन 2.9 कर दी, घसीट के खींच दी, कंजम्पशन में डाल दी सारी की, ठीक है कंजम्पशन आप बढ़ा दें ऑटोमेटिकली, क्योंकि रिटेल तो की तो रसीदें नहीं है, मेरे पास तो रसीद है लेकिन रिटेल की रसीदें नहीं है। इशू ये है कि अगर ये ग्रोथ हुई है बड़ी अच्छी बात है,
لیکن پاکستان کے غریب کا قتل جاری ہے. اس کی ریئل ویجز اس دور میں 12 سے 20% گھٹی ہیں. جو غریب ترین شخص بجلی کا ریٹ دیتا ہے وہ 3 گنا بڑھ گیا ہے, 2 روپے فی یونٹ سے 6 روپے یونٹ. اور اوورآل ہر چیز کی جو مثلا پچھلے جو ایک نمبر صرف پھر پچھلے 22 مہینے سے ارشد صاحب پاکستان میں اشیاء خورد و نوش کی مہنگائی ڈبل ڈیجٹس میں. جنوری 2020 میں 20%, رورل فوڈ انفلیشن 24%, لیکن اس سے نیچے نہیں آئی. اس کا مطلب, اس کا جو اصل ٹرانسلیشن ہے وہ یہ ہے کہ یہ حکومت ایک ایسا آرا ہے جو ہر روز غریبوں کا قتل کر رہا ہے. ہر روز ایوری ڈے پاکستان کے لوگ جو ہیں وہ پریشان ہیں, وہ بدحال ہیں, وہ اپنے بچوں کے مستقبل کے لیے پریشان ہیں, کیونکہ جو کہتے ہیں سیمنٹ بہت بک رہا ہے. سیمنٹ سے چپاتیاں نہیں پکتی, کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ سے نان نہیں بنتا, اس سے دال نہیں بنتی. دال تو آپ نے جا کے خریدنی ہے اور وہ 200 روپے کلو ہے. اور جو میں نے آج جو یہ بتایا بھی کہ یہ جو میں نے ایک 4 چیزوں کا پیکٹ خریدا تھا 680 روپے کا, یہ اگر آپ 31 مئی 2018 کو ہماری حکومت کے آخری دن خریدتے تو 347 روپے کا آنا تھا. یہ بیورو آف اسٹیٹسٹکس. اس کا مطلب ہے کہ صرف ان 4 چیزوں کی قیمت میں 96% اضافہ ہے, ڈبل ہو گئی ہیں. تو پاکستان کی عوام کہاں جائیں, کیونکہ اس کی جگہ یہ ڈبل ہوئی ہیں اور ہماری جو ریئل ویجز ہیں وہ 12 سے 20% کم ہو گئی ہیں. تو پاکستانیوں کی قوت خرید, جس طریقے سے وہ اپنے بچوں کا مستقبل دیکھتے ہیں, وہ پریشان ہے اور بدحال ہے. بالکل ٹھیک ہے. غربت بڑھ رہی ہے, تنخواہیں کم ہو رہی ہیں, غریب آدمی کا آپ قتل عام کیوں کر رہے ہیں؟ دیکھیے خرم دستگیر صاحب کا بس ایک تو یہ ہر دفعہ غربت کا ایک فکر دے دیتے ہیں. پاورٹی کا آخری سروے 2015 میں ہوا ہے اور ان امپلائمنٹ کا آخری سروے 2017-18 میں ہوا. باقی صرف جو مرضی نمبر استعمال کر لیں, حقیقت اس کا کوئی ڈیٹا سپورٹ نہیں کرتی. یہ تو ہمیں تنقید کر رہے ہیں کہ جی ہم نے اپنی معیشت کی جو گروتھ تھی 3 کے بعد اس کو 1.9 کر دیا. یہ اس حکومت کا پالیسی ڈیسیجن تھا کہ جو پہلے ساگ ڈار صاحب پاکستان بیورو آف اسٹیٹسٹکس کے نمبر اپنی مرضی سے فج کر لیتے تھے, فائنانس ڈویژن کے نیچے تھا, اس کو چینج کر کے پلاننگ میں کیا. اور جو حقیقت تھی, اگر گروتھ نہیں ہوئی تھی اس سال, ہمیشہ پروویژنل اور فائنل نمبر میں فرق ہوتا ہے. ہم نے یہ جرت کی سچ بولنے کی, انہوں نے کبھی اپنی گروتھ ڈاؤن ورڈ ریوائز نہیں, 3.3 سے 3.1 ڈاؤن ورڈ ریوائز نہیں کی, 3 ہو جاتا, 1.9 ہوتا. یہ اتنا جھوٹ نہیں ہو سکتا. دیکھیں فوڈ انفلیشن ہے, گلوبلی ہے. تیل کی کہتے ہیں اس وقت ایڈیبل آئل کی قیمت تو چیک کریں دنیا میں کتنی ہو گئی ہے. میں نے پچھلے پروگرام میں کہا دالیں 80% دالیں امپورٹ ہوتی ہیں. یہ ماش کی دال بھی آپ آسٹریلیا کی کھا رہے ہیں. ہم نے کیا کیا, دیکھیں یہ ایک رخ دیکھ رہے ہیں غربت یا اس کا قیمت کا. دوسرا رخ بھی دیکھیں کہ دیہی معیشت کے اندر کتنا پیسہ گیا, اس کی کیا مثال. ہمیں کیوں یقین ہے کہ اس دفعہ گندم بہت اچھی ہوئی ہے, کیونکہ آپ کا جو یوریا ہے وہ تقریباً اس وقت یوریا کی جو کنزمپشن ہے, آف ٹیک ہے, وہ تقریباً آپ کی بڑی ہوئی ہے 20%. یوریا کی سیل پچھلے 10 ماہ میں, ٹریکٹرز 50% زمیندار زیادہ خرید رہے ہیں. آٹو, موٹر سائیکلز, جیسے اس کی قوت خرید آتی ہے معیشت کے اندر ایک ڈیمانڈ جنریٹ ہوتی ہے, اور اس نے یہ کھاد اور چیزیں اس میں ڈالی ہیں. اسی طرح مکئی, چاول, آپ کا بھلا ہو شوگر کین, ان سب کی جو پیسے جو اضافی آئے ہیں, جو ریٹ بھی بڑھا اور پیداوار بھی بڑھی, یہ دیہی اکانومی میں گئے. پھر جو آپ کی ریمیٹنسز آتی ہیں 29 ارب ڈالر آ رہے ہیں, 1500 ارب روپے, یہ بھی تو معیشت کے اندر آ رہے ہیں اور بہت سارے فار فلنگ ایریاز میں آ رہے ہیں جس سے معیشت کا پہیہ چلے گا. باقی چھوڑ دیں, سیمنٹ کون کھاتا ہے, روٹی کون کھاتا ہے, بجلی کی کنزمپشن 7% بڑھ گئی ہے. آخر لوگ استعمال کر رہے ہیں, بل دے رہے ہیں. تو یہ وہ انڈیکیٹرز ہیں جس سے معیشت ایک اس سمت پہ چل رہی ہے. دیکھیں گروتھ میرے لیے اتنی اہم نہیں ہے جتنی سسٹینیبل گروتھ, پائیدار گروتھ, کہ یہ ہم گروتھ ہمیشہ کر سکتے ہیں. اس کے لیے بھی بہت سارے میجرز کیے گئے ہیں. اس کا سب سے بڑا مثال یہ ہے کہ کرنٹ اکاؤنٹ آپ کا مینیجیبل سرپلس میں ہے, اسٹیٹ بینک کے ریزروز بڑھ رہے ہیں, اور ان کے لیے ہوئے قرضے
جو ڈالر ایکسٹرنل قرضہ ہے یہ مجھے تو اسی وائٹ پیپر میں لکھا ہوا ہے کہ اس حکومت نے جو نیشنل ڈیٹ ہے وہ 13,000 بلین سے زیادہ بڑھا دیا اور لائبلٹیز 15,000 بلین سے اور ٹوٹل 54% آپ نے 3 سالوں میں ایڈ کر دیا. اس میں کوئی شک نہیں. یہ آج کے وائٹ پیپر میں یہ منشن. اشرف صاحب وہ مجھے جو انہوں نے زراعت کی بات کی نا جی تو پھر مجھے فیض یاد آ گیا. انہوں نے کہا کہ یہ ہنسی کھیت پھٹا پڑتا ہے جوبن جن کا ان میں فقط بھوک کیوں اگا کرتی ہے. میرے پاس نمبرز ہیں جی ان کی اپنی حکومت نے اس پچھلے مہینے میں جو اپنے پرائس انڈیسز ایشو کی ہیں اس میں رورل فوڈ انفلیشن مئی 2021 میں پچھلے مہینے 12.8, اپریل میں 14.1, مارچ میں 11.1, دسمبر 20 میں 13.4, نومبر میں 16.1, اکتوبر میں 17.7, 15.8, 13.5, 17.8, 15.2, 13.7, 12.9, 15.5, 19.7, سب سے زیادہ 23.8 جنوری. رورل فوڈ انفلیشن, وہ کسان جو یہ فصلیں اگا رہا ہے اس کے بچے بھوکے ہیں. یہ رزلٹ ہے ان کی پالیسیز کا. پالیسیز تو وہی ہے نا, پالیسیز دو ہی ہیں. ایک انڈسٹریلسٹ کو میسیولی لو قرضہ دیا, ٹرکل ڈاؤن. تو ابھی تک ٹرکل ڈاؤن ہمیں کہیں ہوتا نظر نہیں آیا. یہاں صرف یا تو انڈسٹریلسٹ کو فائدہ ہو رہا ہے, بڑی اچھی بات ہے, ہمیں خوشی ہے, لیکن ابھی تک بھی اس کا فائدہ عام آدمی کو نہیں. اور نہیں, جو نمبرز ہیں نا جی وہ ابھی تک مسلم لیگ نون کو ٹچ نہیں کر پائے. یہ ابھی چونکہ پچھلے سال بہت خرابی ہوئی تھی, اس میں اس طرح ہی ہے کہ ایک بڑا گڑا کھودا ہے آپ نے اور اس دفعہ حکومت نے ایک سٹول نیچے پھینکا کہ یار تم اوپر آ جاؤ. ابھی ہم گڑے میں ہی, ابھی ہم اوپر نہیں آئے زمین تک, تو یہ چادیانے بجا رہے ہیں. ٹھیک ہے, یہ گڑا کھود گئے تھے, یہ کنواں کھود کے گئے تھے. اس کنویں کا حساب میں آپ کو بھی دیتا ہوں. السلام علیکم ناظرین, آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام کاشف عباسی کے ساتھ. آج ویلکم بیک ناظرین. السلام علیکم. پروگرام سوالے کے ساتھ میں ہوں.